السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 47. زارا باجی، آپ سے ملنے کوئی آنٹی آئی ہیں، گیٹ کیپر نے انٹرکام پر بتایا تھا. وہ دوپہر کے بعد ہاسپٹل جانے والی تھی، اس لیے ابھی تک بستر سے نہیں نکلی تھی اور نکلنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا. اس لیے اس نے ابھی تک سلیپنگ سوٹ بھی نہیں تبدیل کیا تھا. وہ کسل مندی سے بستر میں گھسی واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہی تھی. امائمہ کا میسیج تھا. ممانی یعنی عمر کی امی کے میسیج بھی آئے ہوئے تھے. وہ سب پوچھ رہے تھے کہ کچھ چاہیے تو ابھی بھی بتا دو. شہروز کی رات کی فلائٹ تھی. اسے قطر کے 2 گھنٹے کے اسٹے اوور کے بعد دوپہر تک لاہور پہنچ جانا تھا. عمر نے بھی اسی قسم کا ایک میسیج کیا ہوا تھا. نہیں کیا تھا تو شہروز نے نہیں کیا تھا. زارا نے اس کا فیس بک پیج بھی دیکھ لیا تھا جہاں مکمل سناٹا تھا. اس نے چند دن سے کوئی سٹیٹس دیا تھا، نہ کوئی نئی تصویر نظر آ رہی تھی، ورنہ اسے عادت تھی کہ خپتیوں کی طرح سوشل میڈیا پر ان رہتا تھا. اپنا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، وہ ہر چیز اپنے دوستوں اور اپنے فینس کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا تھا. اس لیے اس کا کوئی نیا سٹیٹس یا تصویر نہ پا کر فطری طور پر زارا اسی سوچ میں الجھی تھی کہ آیا وہ اس طرح غیر حاضر کیوں ہے. سلمان نے اسے اس کے متعلق انکشافات کا ڈھیر نہ لگایا ہوتا تو شاید وہ اس بات کو عام سے انداز میں لیتی اور اب تک غیر سنجیدہ انداز میں اس کے پیج پر اس کی غیر حاضری کے متعلق کوئی بھپتی کس چکی ہوتی. لیکن اب وہ اس صورتحال کے کئی معنی خود ہی اخذ کر رہی تھی اور خود ہی رد کر رہی تھی. اس لیے کسی آنٹی کی آمد کا سن کر اس نے زیادہ اچھا ریسپانس نہیں دیا تھا. ممی کی وفات کے بعد سے اب ہر آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہنا اس کے فرائض میں خود بخود شامل ہو چکا تھا. لیکن زیادہ تر دوست احباب ہمیشہ کال کر کے آتے تھے. آنے والے مہمان کے متعلق اندازے لگاتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی. کپڑے تبدیل کر کے بال درست کرتی وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی. آپ آئی ہیں اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں. وہ رافعہ آنٹی کو اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی اور پھر انہیں انتظار کروانے پر شرمندگی محسوس ہوئی تو بولی، آپ مجھے کال کر لیتی آنٹی، دراصل میں آج سو کر ہی لیٹ اٹھی تھی. شام کی ڈیوٹی تھی تو دل ہی نہیں چاہا کچھ کرنے کو. آئی ایم سوری، آپ کو اکیلے بیٹھنا پڑا. کسی نے آپ کو پانی وانی بھی پوچھا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں. ایک ہی سانس میں کئی جملے بول ڈالے تھے اس نے. یہاں آؤ اور آرام سے بیٹھو میرے پاس. بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ غلطی تو میری ہے، مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں تم سے گلہ کرنے آئی ہوں. انہوں نے مزید کہا تھا. زارا حیران ہوئی. کیا ہوا آنٹی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تم نے مجھے شہروز کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اتنی باتیں ڈسکس کیں، اتنا کچھ بتایا اپنے متعلق، لیکن جو بتانا چاہیے تھا وہی نہیں بتایا. وہ مسکراتے ہوئے مصنوعی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی. مجھے ٹیپو نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تم لوگوں کی جلد شادی ہونے والی ہے. وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں. زارا کے چہرے پر شرمگین سی مسکراہٹ پھیلی. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اس ذکر پر کسی کے سامنے شرمائی تھی. آنٹی رافعہ نے بغور اس کے انداز کا مطالعہ کیا تھا. خوش ہونا؟ میں بھی تمہارے لیے بہت خوش ہوں. اللہ تمہیں آئندہ زندگی کے تمام سکھ عطا کرے. وہ دعا دے رہی تھیں. کیسا بچہ ہے شہروز؟ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ساتھ ہی سوال بھی کر رہی تھیں. زارا کو چائے پانی سب بھول گیا. بس ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی دیری نہ سہیلی سامنے آ بیٹھی تھی اور اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دیا تھا. اچھا ہے آنٹی، میرے ماموں کا بیٹا ہے. وہ مسکرائی تھی.
ماموں کا ہو یا چاچو کا یا کسی دور پار کے عزیز کا بیٹا، تمہارے حق میں اچھا ہے تو بس سب سے اچھا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھپ تھپا رہی تھیں۔ جی آنٹی، بہت اچھا ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ سن کر خوشی ہو رہی ہے، وہ سابقہ انداز میں بولی تھیں۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور اسے اٹھنے نہیں دیا۔ چائے ہی نہیں، کھانا بھی کھاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں ایک کام سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھپ تھپا رہی تھیں۔ زارا نے الجھ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ زارا، جو ہمارے حق میں اچھا ہو، دل چاہتا ہے نا کہ وہ سب کے حق میں بھی اچھا ہو، ہے نا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں تاثرات کچھ الجھے ہوئے سے تھے۔ مجھے ٹیپو نے شہروز کے متعلق بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ وہ غلط ہاتھوں میں ہے، اس نے تم سے بھی ذکر کیا ہوگا۔ زارا سے چند لمحے کچھ بولا ہی نہیں گیا اور آنٹی بھی خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی تھیں۔ جی آنٹی، دراصل وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وضاحت دینا چاہتی تھی، لیکن آنٹی رافیہ کے ساتھ اس کا رشتہ اس نہج کا ہو چکا تھا کہ وہ ان سے کوئی بات چھپا نہیں سکتی تھی، اس لیے دو لفظ بول کر ہی چپ ہو گئی تھی۔ زارا، میں تمہارے لیے یہ اجازت نامہ لائی ہوں۔ عہد الست کی تقریب رونمائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں شہروز کے ساتھ آؤ۔ میڈیا پرسنل کی حیثیت سے شہروز کو بھی مدعو کیا جائے گا، لیکن انہوں نے اتنا کہا اور پھر رکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں وہاں ایک ساتھ آؤ۔ شہروز اپنے حوالے سے نہیں بلکہ تمہارے حوالے سے وہاں آئے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اب سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ زارا کے چہرے کی مسکراہٹ کا زاویہ پہلے سپاٹ ہوا تھا، پھر الٹے ہوئے آدھے دائرے کی طرح ہونٹوں کے کنارے نیچے جھک گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ہتھیار ڈالنے میں عجلت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ یہ بہت مشکل کام ہے آنٹی، آپ کو ٹیپو نے سب کچھ بتایا ہوگا۔ آپ جس ناول کی بات کر رہی ہیں نا، شہروز بھی ایسی ہی ایک ڈاکیومنٹری پر کام کر رہا ہے۔ اس حساب سے یہ تقریب اس کے لیے اپنے حوالے سے اہم ہوگی۔ وہ کبھی نہیں مانے گا، اسے اپنے حوالے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ کبھی میری نسبت سے اس تقریب میں شریک نہیں ہوگا، وہ میری بات کبھی نہیں سنے گا۔ زارا، تم اس کی ہونے والی شریک حیات ہو، تمہاری بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ بالفرض اگر اس کی نظر میں تمہارے موقف کی اہمیت نہیں بھی ہے، تب بھی یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اسے سمجھاؤ کہ وہ جس طرف جا رہا ہے وہ غلط ہے، وہ تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آنٹی نے ذرا سا برا مان کر کہا تھا اور پھر اس کا پژمردہ انداز دیکھ کر نرم ہوتے ہوئے بولیں، ہر بات میں کمزور پڑ جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میرے بچے، اپنی طاقت کو پہچانو۔ تم اس کی نصف بہتر بننے جا رہی ہو، تم اس کے دم سے اور وہ تمہارے دم سے پہچانا جائے گا۔ عورت کو اللہ نے مرد کی ذات پر بڑے اختیارات دیے ہیں، بہت حق دیا ہے، اور جہاں کا حق زیادہ ہوتے ہیں وہاں فرائض بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ عورت مرد کی زندگی میں صرف لاڈ اٹھوانے، اپنے حسن کو سراہنے یا پھر اس کے بچے پیدا کرنے ہی نہیں آتی، وہ اسے راہ راست پر لانے کے لیے بھی آتی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ تم شہروز کی زندگی کا قطب نما ہو، تمہارا فرض ہے کہ اسے حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاؤ۔ آنٹی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے نصیحت کی تھی۔ زارا ان کی باتوں کو سن رہی تھی اور ایمان بھی لا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی خاتون کو ایک عجیب وصف حاصل تھا، وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھا لینے کے فن سے بخوبی آگاہ تھیں۔ تمہارے پاؤں تو بالکل روغنی نان بنتے جا رہے ہیں، عمر نے اس کے گلابی سوجے ہوئے پھولے پھولے پاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا تھا۔ امائمہ نے اس کے اس طرح کہنے پر پاؤں کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے میں خود پوری کی پوری روغنی نان بن گئی ہوں۔ وزن اتنا بڑھ گیا ہے یکدم،
اور پاؤں تو بالکل کپا ہوئے پڑے ہیں، درد بھی بہت کرتے ہیں۔ اس نے ٹانگوں کو سیدھا کر کے پھیلایا تھا۔ وہ آج کل کافی سہل پسند سی ہو گئی تھی۔ ایک تو دن ایسے تھے اور پھر عمر اور آنٹی بھی اس سے زیادہ کام نہیں کرنے دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تساہل اور آرام کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ آرام سے ٹانگیں پسارے کاؤچ پر بیٹھی تھی، جبکہ عمر فلور کوشن پر لیپ ٹاپ گود میں لیے مگن تھا۔ اس کے پاؤں پر نظر پڑی تو چڑھانے کے لیے ایسے بول دیا۔ درد کا سن کر عمر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ واقعی بہت درد کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر امائمہ نے منہ بنایا۔ اور نہیں تو، سارا وزن پاؤں پر ہی تو ہوتا ہے، اتنے سوجے ہوئے ہیں تو درد ہی کریں گے نا۔ اوہو، تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا دھیان ابھی لیپ ٹاپ کی جانب تھا۔ امائمہ مصنوعی ناراضگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پہلے بتا دیتی تو کون سا تیر مار لیتے آپ؟ وہ دنس کر رہی تھی۔ عمر ہنسا۔ کیا پتا کوئی تیر مار ہی لیتا۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے دائیں آنکھ بھی دبائی تھی۔ تم آنکھ ہی مار سکتے ہو، تمہیں کہاں آتا ہے یہ تیر ویر مارنا؟ یہ تو بہادر سورماؤں کا کام ہے۔ امائمہ نے ذرا سا آگے ہو کر اپنی پشت پر پڑا کشن ٹھیک کیا تھا اور پھر ریموٹ اٹھا کر بولی تھی، ارے یہ بہادر سورما تو بس قصے کہانیوں میں ملتے ہیں، اصل بہادر تو عورت ہوتی ہے، بہادر، باہمت اور واقعی جفا کش۔ وہ لیپ ٹاپ سائیڈ میں رکھ کر اٹھا تھا۔ وہ کیسے؟ امائمہ نے بات برائے بات کی تھی، اس کا دھیان ٹی وی میں لگ گیا تھا۔ وہ ایسے کہ اتنا وزن اٹھانا اور پھر اٹھائے رکھنا میرے بس کی بات تو نہیں، مگر تم دن رات اٹھائے پھرتی ہو، یہ بہادری، ہمت اور جفاکشی ہی تو ہے۔ وہ اسے سراہتے ہوئے باتھ روم کی جانب چلا گیا۔ امائمہ دوبارہ سے ٹی وی دیکھتے ہوئے سوچنے لگی تھی کہ اس کے کتنے کام اس کی سستی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ بیبی کے آنے میں تھوڑا وقت ہی رہ گیا تھا اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے وہ مزید سستی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں نئے مہمان کی ضرورت کی چیزیں آنے لگی تھیں۔ آنٹی نے عمیر کا اب تک کا سنبھالا ہوا جھولا اور بیبی کارڈ بھجوا دیا تھا، وہ بھی ایسے ہی کھلے پڑے تھے، جبکہ ان دونوں نے مل کر بھی کچھ کپڑوں کی شاپنگ کی تھی، وہ سب بھی ایسے ہی پھیلا پڑا تھا۔ امائمہ کا دل چاہتا تھا، نہ اس میں ہمت تھی کہ وہ یہ سب چیزیں سمیٹ کر رکھ لے۔ وہ روز سوچتی تھی کہ آج یہ سب کام نمٹا لوں گی، لیکن پھر سستی آڑے آ جاتی۔ وہ ذہنی طور پر اب کچھ مطمئن ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی وجہ بھی عمر ہی تھا۔ اس نے وہ فیس بک پیج جو نور محمد کی تلاش کے لیے بنایا تھا، اس میں تبدیلیاں کر کے اسے فعال کر دیا تھا۔ وہ امائمہ سے ڈسکس تو نہیں کرتا تھا، لیکن امائمہ کو فیس بک کی وجہ سے ہی اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ وہ فیس بک پیج پر لوگوں کا رسپانس دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ پیج کے فعال ہوتے ہی چند گھنٹوں میں لوگوں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اس پر لائکس کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی تھی، اور سب سے زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ اس میں ایتھنکس کی تخصیص نہیں تھی۔ وہ سفید فام جو نو مسلم تھے اور ان کا ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ تھا، وہ اپنے مکمل تعاون کا یقین دلا رہے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر سب اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اگر نور محمد واقعی معصوم ہے تو پھر اسے فی الفور رہا کیا جانا چاہیے۔ امائمہ کو یہ سب دیکھ کر بہت ڈھارس ملی تھی۔ پہلے جب یہ موضوع چھڑا تھا تو ساس سسر اور سب سے بڑھ کر شہروز کی باتیں سن کر وہ بہت نا امید ہو گئی تھی، اور اسی لیے اس کی رائے بھی اپنے بھائی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ پر امید ہو چلی تھی کہ اللہ کوئی سبیل ضرور پیدا کر دیں گے۔ اس نے امی سے بھی بات کی تھی، اسے ان سے بھی بہت کچھ پتہ چلا تھا۔ ابو کے رویے میں آنے والی مثبت تبدیلی اور سلمان حیدر نامی صحافی کی معاونت، یہ سب چیزیں اس کو حوصلہ اور شرم دونوں دلانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ عمر سے اس بات پر معذرت کرنا چاہتی تھی کہ اس نے بزدلی اور منافقانہ رویہ اپنا کر غلطی کی تھی، لیکن عمر اسے اس کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب عمر باتھ روم سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا چھوٹا ٹب تھا، اس نے وہ لا کر امائمہ کے کاؤچ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیں بیگم صاحبہ، آپ بھی کیا یاد کریں گی، وہ کہہ رہا تھا۔
امائمہ نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس نیم گرم پانی میں کچھ دیر پاؤں رکھ کر بیٹھو، سوجن دور ہوگی اور تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ اپنی جانب سے ٹوٹکا بتا رہا تھا۔ واقعی؟ لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ امائمہ دل ہی دل میں اس کے انداز محبت پر نہال ہوئی، لیکن سوال پوچھتے وقت عام سا انداز اپنا لیا۔ میں نے ابھی نیٹ سے دیکھا ہے کہ اگر اس حالت میں پاؤں میں ورم ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ عمر خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسے کام کرتا رہتا تھا۔ انٹرنیٹ سے اس کے لیے پریگننسی میں خود کو صحت مند رکھنے کے ٹوٹکے اور یوٹیوب سے اس کے لیے یوگا کے آسن کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنا اس کی روٹین میں شامل تھا۔ امائمہ نے اپنے پاؤں کھسکا کر پانی میں ڈبو دیے تھے۔ عمر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ امائمہ کو چند لمحوں میں ہی گرم پانی کی تاثیر پورے بدن میں محسوس ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی کمر کاؤچ کی پشت سے ٹکا لی تھی۔ ایسا لگتا تھا تھکن کوئی پاؤں کی انگلیوں کے ذریعے نچوڑ کر لے جا رہا ہو۔ پاؤں کو سکون ملا تو ذہنی سکون بھی خود بخود پیدا ہونے لگا تھا۔ دل میں عمر جیسا شریک حیات ملنے پر شکر گزاری کے جذبات بڑھنے لگے۔ اس نے آنکھیں کھول کر عمر کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اس نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ تمہیں پتہ ہے عمر، میری امی تمہارے بارے میں کیا کہا کرتی تھیں؟ امی کہا کرتی تھیں کہ امائمہ، ایک دن تم عمر احسان جیسا لائف پارٹنر چننے کے فیصلے پر فخر کیا کرو گی، اور واقعی مجھے فخر ہوتا ہے عمر کہ مجھے تم جیسا ساتھی ملا۔ یو آر دا بیسٹ عمر۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولی تھی۔ اس چھوٹے سے پانی کے ٹب کی وجہ سے اب اتنا بھی شکر گزار مت ہو جاؤ امائمہ، یہ واقعی میرا فرض ہے۔ وہ عام طور سے ایک دوسرے کی ایسی باتیں مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے، لیکن اس لمحے نہ صرف امائمہ بلکہ عمر بھی سنجیدہ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ تم میری خاطر ہی تو یہ سب تکلیف سہ رہی ہو۔ تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں تو دل میں تمہاری رسپیکٹ مزید بڑھ جاتی ہے۔ عورت بے حد قابل عزت ہے یار۔ میرا تو ماننا ہے دنیا کی ہر عورت اچھی ہوتی ہے، ورنہ اتنی تکلیف سہنا آسان بات نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کے یہاں عورت کا اتنا درجہ ہے۔ آج تک یہی پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ عورت جب ماں بن جاتی ہے نا تو اس کا درجہ مرد سے بہت برتر ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ کی مستحق ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ اب ایسی باتیں کثرت سے کرتا تھا۔ عمر، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تم ایک اچھے شوہر ہو یا اچھے بیٹے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم ایک اچھے انسان ہو، ایک بہترین انسان۔ آج تو کوئی اچھا ہی دن ہے بھائی، بیوی تعریف کرنے کے موڈ میں ہے۔ عمر نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تھا۔ امائمہ چند لمحے کچھ نہیں بولی بلکہ لفظ جمع کرتی رہی۔ میں نے وہ پیج دیکھا عمر، نور محمد والا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں۔ تم واقعی بہت اچھے ہو، ورنہ کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا۔ تم میرے ماں باپ اور بھائی کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، اللہ ہی تمہیں اس کا اجر دے گا عمر۔ امائمہ اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اگر دیکھتی تو پھر شاید جملہ مکمل نہ کر پاتی۔ عمر نے گہری سکون بھری سانس لی۔ امائمہ، ایک بات یاد رکھنا، یہ کام میں کسی کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرے اپنے ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں اسے پایۂ تکمیل تک پہنچائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ نور محمد تمہارا بھائی ہے، وہ اگر کوئی XYZ بھی ہوتا اور کوئی مجھے اس کی زندگی کے یہ سب واقعات بتا کر اس کی مدد کرنے کو کہتا تو میں تب بھی اس کی مدد ضرور کرتا۔ عمر کے لہجے میں اس قدر استقامت تھی کہ امائمہ کو اس پر رشک آیا۔ تم نے واقعی وہ پیج دیکھا؟ میں بہت خوش ہوں، لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا ہے۔ عمیر بھی میرے ساتھ مل گیا ہے۔ ابو بھی آج صبح پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے عمر تو بہت ڈھیٹ ہے، جس بات پر ڈٹ جاتا ہے پھر اس پر ڈٹا رہتا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیشہ جائز بات پر ضد کرتا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی اب ناراض نہیں ہیں، اور تم دیکھنا اب بہت جلد تمہارا بھائی مل جائے گا۔ میں نے آج تک اس کام میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا جس میں میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صرف اپنا حوصلہ قائم رکھو اور دوبارہ کچھ غلط مت سوچنا۔ میں بہت پر امید ہوں، اور مجھ سے زیادہ سر نور محمد پر امید ہیں۔ وہ اس ویک اس پورے کاز کو پبلک کے سامنے سپورٹ کرنے پاکستان جا رہے ہیں۔ ان کے ناول کی تقریب رونمائی ہوگی، اور پھر میڈیا نور محمد کا ذکر کھلے عام کرنے اور سننے پر مجبور ہو جائے گا۔ میری آج ان سے بات ہوئی تھی، بہت خوش ہوں، کہہ رہے تھے دانا دانا کر کے تسبیح بن رہی ہے۔ امائمہ کو یہ سب بتاتے ہوئے وہ بھی کافی خوش نظر آیا۔ مجھے بھی پاکستان ہونا چاہیے تھا۔ امائمہ نے اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو محسوس کرتے ہوئے خواہش کی تھی۔ انشاءاللہ یہ ذرا شہزادہ عالم یا شہزادی صاحبہ دنیا میں تشریف لے آئیں، پھر ہم بھی جائیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ امائمہ کو اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ سکون محسوس ہوا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا زارا؟ شہروز اس کے منہ سے آف بن سلمان اور پھر اپنی ڈاکیومنٹری پروجیکٹ کے متعلق اتنی تفصیلات سن کر حیران ہوا تھا۔ زارا نے سینٹرل ٹیبل پر پڑا اس کا لایا ہوا سفید ٹیولپ کا بکے دیکھا۔ ان کی مہک اسے کاؤچ تک آ رہی تھی۔ ٹیبل پر وہ تحائف بھی پڑے تھے جو اسے ماموں، ممانی اور امائمہ نے بھیجوائے تھے، اور انہی میں وہ خوبصورت پلیٹینم کا ڈائمنڈ پینڈنٹ بھی تھا جو شہروز اس کے لیے لایا تھا، اور اس نے واٹس ایپ پر اسے اس کا امیج بھی بھیجا تھا۔ وہ صبح لاہور پہنچ گیا تھا اور اب ڈنر سے پہلے وہ اس کے گھر موجود تھا۔ زارا جانتی تھی وہ اسے ڈنر کے لیے باہر بھی لے جائے گا۔ وہ جب بھی بہت دن بعد اس سے ملتا تھا اسے اتنا وقت ضرور دیتا تھا کہ وہ ایک وقت کہیں اطمینان سے بیٹھ کر چائے یا کافی پی سکیں یا کھانا کھا سکیں۔ اتنے دن بعد ملنے پر ان چند گھنٹوں میں اس کا التفات بھی عروج پر ہوتا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا تھا، اس کے مسئلے بھی سن لیتا تھا، اپنی تعریفیں بھی کر لیتا تھا اور کبھی کبھی اس کی تعریف بھی کر لیتا تھا۔ اس حساب سے دیکھا جاتا تو آج کا دن زارا کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ ایسے دن اس کے حافظے میں بہت دیر تک محفوظ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو شہروز کے سامنے وہ متنازع مسئلہ چھیڑنے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ شاید ایسا کر بھی لیتی اگر آنٹی رافیہ نے اس کی اتنی اچھی برین واشنگ نہ کی ہوتی۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے شہروز کے کس نے بتایا؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم نے نہیں بتایا۔ زارا نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ یہ شکوہ نہیں تھا۔ وہ شکوہ کر کے اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے گفتگو کا موضوع ہی کافی تھا۔ زارا، اس نے ہاتھ پھیلا کر اس کا نام لیا جیسے جتانا چاہ رہا ہو کہ تم بھی حد کرتی ہو۔ یہ ایک انتہائی کانفیڈینشیل ایشو ہے یار۔ آفس میں ہونے والی سب باتیں تو میں تمہیں نہیں بتاتا، میری جاب ہی ایسی ہے۔ وہ وضاحت نہیں دے رہا تھا، صرف اپنی جھنجھلاہٹ چھپا رہا تھا۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے یہ باتیں نہیں کرنے آیا تھا۔ شہروز، اس بات کو چھوڑ دو، فی الوقت اس سے زیادہ اہم مسئلہ درپیش ہے۔ تم یہ پروجیکٹ چھوڑ دو شہروز، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ وہ بہت تحمل سے بولی تھی۔ زارا؟ وہ مزید چڑ گیا، اس کی آنکھیں بھی پھیل سی گئی تھیں۔ اس معاملے میں اللہ کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور تم سوچ بھی سکتی ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ میں شہروز منور ہوں، جان فلپ یا اسمتھ نہیں ہوں۔ مجھے یہ اسلامیات کا درس مت دو۔ شہروز امائمہ کا بھائی دہشت گرد نہیں ہے، وہ لاچاری سے بولی تھی۔ اسے اپنی بات اسی طرح منوانی آتی تھی۔ شہروز نے اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ اوہ، اب میں پہنچ گیا ہوں صحیح اسٹیشن پر۔ تمہیں صرف میرے پروجیکٹ کا ہی نہیں پتا بلکہ یہ بھی پتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تمہیں یقیناً عمر نے بتائی ہیں یہ سب باتیں۔ وہ خود جب کچھ نہیں کر سکا تو اس نے تمہیں میرے خلاف بھڑکا دیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ زارا نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں شہروز، عمر نے کچھ نہیں کہا۔
اس سے میری بات بھی نہیں ہوئی. مجھے سلمان حیدر نے بتایا ہے یہ سب. زارا نے اس کے سامنے یہ نام لینا ضروری سمجھا تھا. سلمان حیدر؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا. وہ بھی ایک صحافی ہیں، یونیورسٹی میں تمہارے سینئر تھے، فری لانسر ہیں، رضوان اکرم صاحب جانتے ہیں انہیں. وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی. رضوان صاحب کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم کیسے جانتی ہو انہیں؟ اس کی ٹون مزید تنزیہ ہوئی تھی. زارا نے تعصب سے اس کے انداز کو دیکھا. شہروز تم ان سب باتوں کو چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی تم میری بات غور سے سنو. تم اس پروجیکٹ کو چھوڑ دو میری خاطر. اس نے التجائیہ انداز اپنایا تھا. زارا تم کب بچوں کی طرح بیہیو کرنا چھوڑو گی؟ یہ کوئی اسکریبل کی گیم نہیں ہے کہ تم ایک بار کہو اور میں تمہاری دل جوئی کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاؤں. وہ اچھل کر بولا تھا. شہروز پلیز میری خاطر. وہ منت پر اتر آئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ شہروز اس کے اس انداز سے چڑھتا ہے. زارا یہ دیکھو. اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے. میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، عمر کو ناراض کر کے آیا ہوں اور اب تم یہاں یہ جذباتی فلم سٹارٹ کر کے بیٹھ گئی ہو. تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو کیا؟ میں کوئی غلط کام کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بول رہا تھا. زارا چند لمحے کچھ نہیں بولی. اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا. تم اس سارے معاملے سے دور رہو یار، یہ تمہارے لیے ایک الگ سیارے کی کہانی جیسا ہے. تمہیں جو بتایا گیا ہے وہ سب حقیقت پر مبنی نہیں ہے. میں جانتا نہیں ہوں کہ سلمان حیدر کو تم کیسے جانتی ہو، لیکن وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو ابھی تک اپنی ضدی طبیعت کے باعث اپنا کیریئر نہیں بنا پایا. حیرانی اس بات کی ہے کہ اس نے تمہیں کیوں اپروچ کیا. تم اس ساری سازش پر غور کرو. وہ جلتا ہے مجھ سے. میری ترقی نے میرے بہت سے حریف پیدا کر دیے ہیں، وہ بندہ بھی انہی میں سے ایک ہے. وہ اب اپنے لہجے کو نرم رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. شہروز تم غلط سمت میں سوچ رہے ہو. میں اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. تمہارا پروجیکٹ اگر میرے لیے کسی اور سیارے کی کہانی ہے نا، تو یہ بندہ تمہارے لیے کسی اور سیارے کی مخلوق ہے. وہ کسی کا حریف نہیں ہو سکتا. ساری گفتگو میں وہ پہلی مرتبہ ٹھوس لہجے میں بولی تھی. شہروز نے اس کی جانب غور سے دیکھا. زارا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ اس خلائی مخلوق کی بات کا یقین ہے؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. میں اس پروجیکٹ کی خاطر عمر کی ناراضگی مول لے سکتا ہوں تو پھر کسی کی بھی ناراضگی مول لے سکتا ہوں. وہ اتنا کہہ کر کاؤچ پر پیچھے کی جانب ہوا تھا اور کسی ناراض بچے کی طرح منہ مسور کر بیٹھ گیا تھا. اس کے لفظوں نے زارا کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا. وہ اس شخص کے لیے کبھی پہلے نمبر پر نہیں رہی تھی. چند لمحوں کے بعد شہروز نے اسے دیکھا اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا. زارا میری جان. اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا. تمہیں لگتا ہے میں اتنا برا ہو سکتا ہوں؟ میں کبھی کوئی غلط کام کر سکتا ہوں کیا؟ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں. مجھے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہ زارا کو اتنا لاچار کبھی نظر نہیں آیا تھا. اس نے اسے کبھی اتنی محبت سے مخاطب بھی نہیں کیا تھا. زارا کو یک دم احساس ہوا کہ وہ کچھ الجھا ہوا نظر آتا ہے. اس کی ذہنی کیفیت بھی مخدوش ہو سکتی تھی. وہ واقعی اگر اس پروجیکٹ کے لیے عمر کی ناراضگی مول لے رہا تھا تو یقیناً یہ پروجیکٹ اس کے لیے بہت اہم تھا. زارا کچھ نہیں بولی تھی. وہ اتنے مضبوط دل کی مالک تو نہیں تھی کہ محبوب کو اس طرح لاچار بیٹھا دیکھتی اور پھر بھی اپنے موقف پر ڈٹی رہتی. میں پہلے ہی بہت اکتایا ہوا ہوں یار. میرے ذہن میں بھی کھلبلی مچی ہے. دل کہتا ہے جو بھی عمر کہہ رہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے. میں خود ڈبلن میں بہت کچھ سہ کر آیا ہوں. مسلمانوں کے لیے مغرب میں تعصب بڑھ رہا ہے. امامہ کا بھائی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، لیکن وہ انتہا پسندانہ جذبات تو رکھتا تھا اور یہ بات سب جانتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ کر اس مسئلے سے جان چھڑوا سکتا کہ او ہو نور محمد تو میرا رشتہ دار ہے اس لیے وہ بہت معصوم ہے. دنیا ان باتوں کو نہیں مانتی.
یہاں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ نور محمد گوانتانامو بے میں ہے، یہی عمر اسے دہشت گرد ثابت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، یہ پروجیکٹ میرے کیریئر کے لیے بہت اہم ہے۔ میرا ایک ترکش کولیگ ہے، اس پروجیکٹ سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ میں اب یہ پورا پروجیکٹ ہینڈل کروں گا، اس پر صرف میرا نام ہوگا۔ یہ میری شناخت کا ذریعہ بنے گا، میری ایک الگ پہچان بن جائے گی آفت کی دنیا میں۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، کسی قیمت پر نہیں۔ میرے ساتھ یہ سب مت کرو، مجھے اکیلا مت کرو۔ میری طاقت بنو یار، میری مدد کرو، مجھے میری شناخت بنانے دو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بے حد نرم لہجے میں اپنا موقف واضح کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں محبت سے زیادہ التجا تھی۔ وہ ایک دوست سے کنارہ کر آیا تھا اور یہاں اب دوسرا کڑا مرحلہ درپیش تھا۔ جان سے بھی زیادہ عزیز کزن جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی وابستہ تھی، اس کے ساتھ کنارہ کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ زارا چند لمحے اس کے ہاتھوں کی حرارت کو محسوس کرتی رہی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ اتنا برا نہیں ہو سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم شہروز کی زندگی کا قطب نما ہو، تمہارا فرض ہے کہ اسے حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاؤ۔ جس مقام پر اس کا اعتماد اور توانائی ایک ساتھ کم پڑنے لگی تھی، عین اسی موقع پر اسے رافعہ آنٹی کی بات یاد آ گئی۔ شہروز، زارا نے اپنے گالوں پر جمے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیا، لیکن چھوڑا نہیں۔ تم بہت ذہین ہو، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں تو عام سی باتیں کرنے والی، عام سے انداز میں سوچنے والی لڑکی ہوں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، انسان اپنی ذات کے حوالے سے بہت دیر تک نہیں پہچانا جاتا۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ باپ اپنے خاندان کی نسبت سے جانا جاتا ہے، پھر ذات، برادریاں اور قبیلے آ جاتے ہیں۔ قدرت گنے چنے خوش قسمت انسانوں کو وہ مقام دیتی ہے کہ وہ صرف اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تمہیں بھی قدرت نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ تمہارا اپنا ایک حوالہ ہے، ایک شناخت ہے۔ وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ شہروز، انسان کتنا بھی سوٹڈ بوٹڈ ہو لے، اس کی گفتگو میں کتنے ہی اسرار کیوں نہ چھلکتے ہوں، وہ جس قدر مرضی مشہور ہو، ایک حد کے بعد اس کی ذاتی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی شناخت اس کا مذہب ہوتا ہے، اس کا وطن ہوتا ہے، اور وہ ان دونوں حوالوں سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ حوالے کبھی نہیں بدلتے۔ اس کی یہی شناخت اہم ہوتی ہے، باقی سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ تم US چلے جاؤ یا فرانس، ایمیزون کے جنگل ہوں یا کینیڈا کے دور دراز علاقے، تم مسلمان رہو گے، پاکستانی ہی رہو گے۔ زارا کی توانائی بحال ہو رہی تھی، اسے ادا کرنے کو مناسب لفظ مل ہی گئے تھے۔ شہروز نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں زارا، اور میرے لیے یہ حوالے بہت اہم ہیں، یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، اس لیے شہروز تمہاری اولین ذمہ داری ان حوالوں کو معتبر بنانا ہے، انہیں سنوارنا ہے۔ جس قدر یہ حوالے معتبر ہوں گے اسی قدر تم معتبر ہوگے۔ قدرت موقع دے رہی ہے، اسے پہچانو شہروز۔ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تم تو معتبر ہو جاؤ لیکن تمہارے حوالے متاثر ہوں۔ اپنے حوالوں کی توہین مت کرو، زارا نے کہا تھا۔ شہروز نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ کس قدر درست بات کر رہی تھی، اور پھر ڈبلن کی پورٹ پر اس کے ساتھ جو ہوا تھا، اگر وہ سب اسے کچھ نہیں سکھا پایا تھا تو پھر اسے کچھ نہیں سکھا سکتا تھا۔ شہروز نے ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ چہرہ کس قدر قیمتی تھا اس کے لیے۔ یہ زارا کا چہرہ تھا، اس کی زارا کا چہرہ۔ زارا قیمتی تھی اس کے لیے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خود زارا کے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ وہ اس کی روح کے سانجھے دھار تھی۔
دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اس قدر بے تکلف ہوتے ہیں کہ آپ کا وجود ان کے لیے کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، ان سے آپ کچھ نہیں چھپا پاتے، لیکن انہی لوگوں میں شاید کوئی ایک آدھا ایسا ہوتا ہے جس کو آپ اپنی روح تک رسائی دے دیتے ہیں۔ زارا واقعی اس کی روح کا حصہ تھی۔ وہ اس کی احمقانہ باتوں کو رد نہیں کر پاتا تھا تو اس کی اتنی قیمتی بات کیسے رد کر دیتا؟ لیکن دوسری جانب اس کا کیریئر تھا جس کو بنانے میں اس کا ایک ایک لمحہ صرف ہوا جا رہا تھا کہ پروجیکٹ اس کے لیے اب مزید اہم ہو گیا تھا۔ عوف بن سلمان نے اسے خود کال کر کے کہا تھا کہ وہ ڈاکیومنٹری کی سب ذمہ داریاں اکیلے نبھائے گا اور اس کے لیے اسے تمام چینلز پر مکمل پروجیکشن دلوائی جائے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بھی اسی کا نام لے کر یہ ساری باتیں بریک کریں گے۔ وہ کافی پریشان تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ تیمور کے اس طرح ان کے پروجیکٹ سے علیحدہ ہو جانے پر ان کے کاز کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا۔ وہ صرف اتنا چاہتے تھے کہ یہ کام جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ وہ شہروز کو مزید شہرت کے خواب دکھا دکھا کر پاگل کیے دے رہے تھے۔ مشہور ہونے کی خواہش اس کے ذرے ذرے میں پنپ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں زارا کی باتیں اسے جھلانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ شہرت کی وہ ہوش اڑا دینے والی دیوی تھی جو انہیں باہیں پھیلائے اپنی آغوش میں لینے کو بےتاب کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے بھی کیسے رد کر دیتا؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں پھرا تھا اور اب جب وہ سامنے کھڑی تھی تو اس کی پھیلی ہوئی باہوں کو جھٹلا دینا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے درد کرتے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔